الحمد في بلائك وصنيعك إلى أنفسنا خاصة، ولك الحمد بما هديتنا، ولك الحمد بما أكرمتنا، ولك الحمد بما سترتنا، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال، ولك الحمد بالمعافاة، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت يا أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، ونسألك عزيمة الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وخلقا مستقيما، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونسألك من خير ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا ومن الماء البارد. اللهم ارزقنا حبك وحب من ينفعنا حبه عندك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك. اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك. اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، نسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود. إنك رحيم ودود، إنك تفعل ما تريد. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وحربا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم ضع في أرضنا مجرى ما لا مجرات لاہور، کشمیر، پنجاب، پاکستان، فلسطین، غزہ، مسجد اقصی. اللهم اضع في أرضنا حرمين الشريفين، بلاد إسلامية. اللهم اضع في أرضنا بركتها وزينتها وسكنها، ولا تحرمنا بركة ما أعطيتنا، ولا تفتنا فيما أحرمتنا. اللهم إنا نسألك قلوبا ضاهة مخبتة منيبة في سبيلك. اللهم إنا نسألك مما عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك،
وأنزل علينا من بركتك. اللهم أخلصنا بخالصة ذكر الدار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأجرنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك صلاح الساعات والبركة في الأوقات. اللهم لا تدعنا في غضوة ولا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين. وہ درود پاک میرے ساتھ ارشاد فرمائی، وہ درود پاک جسے بکثرت معمول بنایا جائے، بکثرت خواب میں اپنی آنکھوں کی پیاس کو بڑھایا جائے. پیاس بجھتی ہے، بڑھ جاتی ہے. یہ پیاس ہے جو لگائی جاتی ہے. جو آگ کی خاصیت وہی عشق کی خاصیت، جو آگ کی خاصیت وہی عشق کی خاصیت. ہمارے مولوی وقاص صاحب یہ تقریر آگے. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جو آگ کی خاصیت وہی عشق کی خاصیت. ایک خانہ بخانہ، ایک سینہ بسینہ. گجرانوالہ ہو، گجرات ہو، سیالکوٹ ہو، مظفر آباد ہو، کشمیر ہو، بات تو ایک ہی ہے کہ بجھے ہوئے چولہے سے کوئی آگ لینے نہیں آتا تھا. جب دیا سلائی نہیں تھی، جب آگ ایک گھر سے دوسرے گھر میں جلتے چولہے سے، جلتے تنور سے لی جاتی تھی، تو بجھے ہوئے چولہے کے پاس کوئی آگ لینے نہیں آتا تھا. جہاں آگ جل رہی ہوتی تھی وہیں آتے تھے، وہاں سے آگ لے جا کے پھر اپنے بجھے ہوئے چولہے جلاتے. جو آگ کی خاصیت وہی عشق کی خاصیت. ایک خانہ بخانہ، ایک سینہ بسینہ. جس طرح بجھے ہوئے چولہے سے کوئی آگ نہیں لیتا، بجھے ہوئے دل سے فیض بھی نہیں پھیلتا. جو دل بجھے ہوئے ٹھنڈے دل ہیں. ہمارے بھائی اقبال صاحب ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مولانا فلک شیر صاحب بھی گجرات سے ساتھ ہو کے اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حرارت ہمارے مفتی رضوان صاحب، حرارت یہ زندگی ہے. سرگرم رہنا، حرارت نقل و حرکت یہ زندگی. جمود ٹھنڈک یہ موت. صلاحیت سو جاتی ہے، ابتدا میں سو جاتی ہے، پھر حرکت نہ دی جائے تو مر جاتی ہے. جگا لو فرمائیے، جگائیں، بیدار کرے، اٹھائے، بیدار کرے. آواز واضح ہے، آواز سب تک پہنچتی ہے. جگا لو اسے، کسے؟ اپنے دل کو، اپنے ضمیر کو. جگا لو اسے باضمیروں سے مل کر، کہیں مر نہ جائے ضمیر محبت. اللہ تعالیٰ سے محبت، اپنے نبی علیہ السلام سے محبت کا. خمیر موجود ہے، ضمیر موجود ہے، لیکن اب سو گیا ہے غفلت کی وجہ سے، بری صحبت کی وجہ سے. بری صحبت اور کیا ہوگی؟ اب جوال، موبائل،
یہ خود ایک بڑی بری صحبت ہے، برا ساتھی ہے۔ اب یہ تو بات واضح ہے، اچھے سنگ کرے برے سنگ مرے برباد ہوئے۔ اور یہ ہمارے آستین ہے، آستین کا سانپ۔ آستین کے سانپ کو تو کوئی پرورش نہیں کرتا، سوچ بھی نہیں سکتا، مگر اب تو پرورش ہو رہی ہے، اس کو کھلایا پلایا جائے، اس کو بھوک لگتی ہے، اس میں اس کی دھوپ سے پہلے ہی اس کی خوراک کا انتظام کیا جائے، تو باخبر رہتے ہیں ہم کب بھوک لگے گی، کب اس کا چارہ ختم ہوگا، کس تاریخ کو، کس وقت اس کی، اس سے پہلے اس کا چارہ اس کو مہیا کرے۔ کون لوگ ہوتے ہیں جو آستین کے سانپ کی پرورش کرتے ہوں، اس کو پالتے ہوں، اور منتر بھی نہیں سیکھا ہوا ہے ہم سے؟ ہم تو یوں عرض کر دیتے ہیں، محبت سے عرض کرتے ہیں، پہلے ہی ہم احتیاطی اور حفاظتی تدبیر حفظ ما تقدم کے طور پر عرض کرتے ہیں، اولاد سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کو تو ان چیزوں سے دور رہنا ہے، کیونکہ سانپ کو وہی ہاتھ لگائے جو منتر جانتا ہو۔ پھر وہ سوال ان کے ذہن میں ہے کہ میرے والد صاحب کے پاس بھی تو ہے، تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ وہ منتر جانتے، اچھا گمان کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں نظر آتا ہے وہ بھی ڈسے ہوئے، ان کی آنکھیں بتاتی ہیں، ان کے چہرے بتاتے ہیں کہ اس نے ڈس دیا ہے۔ نام بھی مجھے مناسبت نہیں ہے، لیکن پنجابی کی انگریزی میں دامن تنگ ہے جو پنجابی سے ادھار لیا ہے۔ ایک نام انہوں نے رکھا ہے وڈ ست، وڈ امر کا صیغہ ہے، وڈنا ڈسنا، سب پنجابی میں شام کو کہتے ہیں، یہ حرف ندا محذوف ہے، وڈ ست یعنی اے سب سنو وڈ، بتائیے جو وڈ ست ہے اس نے وڈ دیا نہیں وڈ دیا، ہماری تنہائی کو وڈ دیا، ڈس دیا ہے، تہجد گئی، تلاوت چلی گئی، تسبیح چلی گئی، مناجات۔ اب تعالی شانو جس سے خفا ہوتے ہیں اس سے مناجات کی لذت چھین لیتے ہیں۔ اور جو سب بڑھتا ہے تو زہر واضح نظر آتا ہے، صاف نظر آتی ہے، انہوں سب نے وڈ دیا ہے، چہرہ بتاتا ہے۔ حضرت یہ جو وجہ ہے واو جیم ہاں، چہرے کو مولانا وسیم صاحب کیا کہتے ہیں؟ وجہ۔ اس وجہ کے نام رکھنے کی بھی وجہ ہے، فرمائی ہاں یہ سب کچھ واضح کرتا ہے، سب کچھ اس سے یہ واضح ہوتا ہے۔ میرے ساتھ فرمائیے پردہ بھی تو یعنی جو حجاب ہے، چہرے کا حجاب ہے مسکورات کے لیے، اس لیے کہ دیکھنے سے شوق پیدا، عیبا اوڑا ہوا ہے، بڑی ردا چادر اوڑی ہوئی ہے، چہرہ ننگا ہے، چہرے کا ستر نہیں ہے مگر حجاب ہے، چہرہ اعضاء مستورہ میں سے نہیں ہے، ستر تو نہیں ہے، چہرہ حجاب تو ہے، فرمائی حجاب ہے اس کا، تو چنانچہ دیکھنے سے شوق پیدا، شوق سے پیدا طلب، دیکھنے سے شوق پیدا، شوق سے پیدا طلب، دل کی دشمن آنکھ تھی، ابتدا میں اس آنکھ نے دل سے دشمنی کی، اس آنکھ کی وجہ سے دل گمراہ ہوا، آوارہ ہوا، لوگ بنا، دل کی دشمن آنکھ تھی، دل دشمن جانا ہو گیا، پورا ملک سر سے پاؤں تک پوری سلطنت اس میں آگ لگ گئی، اس میں بغاوت پیدا ہو گئی، رب کی نافرمانی کے جذبے ابھرنے لگ گئے۔ اور مکند رام ایک شاعر ہے، وہ ہندو شاعر ہے، مکند رام، خطبات حکیم الاسلام میں حضرت رحمہ اللہ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب قاسمی
رحمہ اللہ کی جو خطبات ہیں ان کو حضرت مولانا قاری محمد ادریس صاحب ہوشیار پوری رحمہ اللہ نے جمع فرمایا. تو یہ جو مجموعہ ہے خطبات حکیم علیہ السلام، اس میں حضرت رحمہ اللہ کی خطبات میں یہ اشعار بھی ہیں. بیٹا یہ لکھ لو، مجھے میں مراجعہ کروں. بہت برس ہوئے دیکھا، پھر دوبارہ دیکھا بھی نہیں. خطبات حکیم علیہ السلام میں مکند رام شاعر ہے، ہندو شاعر ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے دل کی نہیں تقصیر مکند، کیونکہ ملزم نے مجرم دل کو قرار دیا، گرفتار ہو کے حوالات میں لے کے دل گرفتار ہو کے دل کو پکڑ کے لے گئے. تو اس نے کہا دل کی نہیں تقصیر مکند، آنکھیں ظالم یہ جا کے نہ لڑتی وہ گرفتار نہ ہو، یہ جا کے نہ لڑتی وہ گرفتار نہ ہو. اس کو دوسرے شاعر نے واضح کیا، وہ بھی ہندو. وہ کہتا ہے آنکھ سے آنکھ لڑتی مجھے ڈر ہے دل کا. اور یہ لڑائی ہے، یہ لڑائی یہ آگ لگائی گئی ہے. مخلوط سلسلے اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں لڑکوں لڑکیوں کو اکٹھا بٹھا کے پہلے ہی یہ بہت خوفناک بارودی سرنگوں سے زیادہ خوفناک صورتحال بنا دی. بارودی سرنگیں تو کہیں کہیں بچھائی جاتی ہیں. یہ جو لڑکے لڑکی کو غیر محرم کو اکٹھا بٹھایا، یہ خوفناک بارودی سرنگ جہاں وہ جا رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ منتقل ہو رہی ہے. تو یہ بارودی سرنگیں ہیں، بہت خوفناک صورتحال. اور گناہ کی آگ شہوت کی بھڑکا دی. ہاتھ میں موبائل دے کر پیٹرول بھی ڈال دی. آنکھیں بھی آوارہ ہو گئی، سوچ فکر بھی گمراہ ہو گئی. فرمائیے یہ لڑائی گھر گھر فرد فرد کی شروع ہے. آنکھ سے آنکھ لڑتی مجھے ڈر ہے دل کا، کہیں یہ نہ جائے بیچارہ جنگ و جدل میں مارا. فرمائیے بڑا حادثہ ہے، بڑا المیہ ہے یہ. اب آپ ارشاد فرمائیے جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت. ایک خانہ بخانہ ایک سینہ بسینہ. جلتے ہوئے چولہے سے آگ لینے کے لیے سب آتے، دلی جا کے بجھے چولہوں کو بنا. بجھے ہوئے چولہے سے کوئی آگ نہیں لیتا، بجھے ہوئے دل سے بھی آگے فیض نہیں خریدتا. جو دل جل رہا ہوتا ہے رب کی محبت میں عشق میں جلتا ہے، وہ تہجد میں اپنا ایندھن لیتا ہے. کب تہجد میں عشق کی آگ ہو تب حسن کے جام آتے ہیں. مقتدی آتے ہیں پہلے تب امام آتے ہیں. گفتگو ہوتی ہے عشاق کی چپکے چپکے، مناجات راز و نیاز کی بات. گفتگو ہوتی ہے عشاق کی چپکے چپکے، شب کی ہر پچھلی پہر وہ لبے بام آتی. آسمان دنیا پہ نزول جلال فرما کے وہاں سے ندا ہوتی. یہ ایندھن لے رہے ہوتے اہل دل. عشق کی جو بھٹی ہے اس کا ایندھن تہجد میں تہجد میں ملتا ہے. تب پرواز ہوتی ہے، تب دن بھر حق تعالی شانوں کے فضل و کرم سے یہ بڑی بشاشت سے رواں رہتے ہیں. ہمارے مفتی زبیر رضوی صاحب ماشاء اللہ ہمارے بیٹا محسن اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا. کیا سبب ہوا؟ راستے سب مسدود تھے، راولپنڈی کے اسلام آباد کے متبادل رستوں سے گھوم کر آئے. اللہ تعالیٰ راضی ہوں. درود پاک اور سورہ قریش نے مدد کی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت. گجرات پہنچنا تھا لیکن داخل صبح سے روانہ ہوئے
بتا رہے راستے مسدود ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی رحمت، مشقت تو نہیں ابھی محسوس ہو رہی کوئی؟ پیاس لگ رہی ہو؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اب تعالیٰ شانو آگے تشریف لے آتے ہیں، آگے یہاں قریب ہے۔ اب فرمائیے، ارشاد فرمائیے، تہجد میں فرمائیے، اگر تہجد نہیں تو بڑا تعجب ہے، تہجد نہیں تو بڑا تعجب ہے۔ زمان کے اعتبار سے تہجد، مکان کے اعتبار سے سجدہ، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب، مکان کے اعتبار سے سجدے میں، زمان کے اعتبار سے تہجد، سجدے میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سجدہ جتنا طویل ہوگا رب کا قرب اتنا نصیب ہوگا۔ اب میرے ساتھ ذرا فرمائیے، جو آگ کی خاصیت وہی خاصیت، ایک خانہ بخانہ سینہ بسینہ، حق تعالی شانو ہم سب کو جلا بھنا دل عطا فرمائے، اپنے عشق میں، اپنی محبت میں جلا بھنا، حوصلہ ہو، حوصلہ اللہ تعالیٰ دے، با حوصلہ لوگوں سے ملنے سے حوصلہ ہوتا ہے۔ قاسم العلوم والخیرات، حجت الاسلام والمسلمین، حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کی جو مناجات ہے عرض کر ہی دینی چاہیے، حوصلہ بھی وہی دیں گے، ہمت بھی وہی دیں گے، ہے بڑے حوصلے کی بات۔ وہ عرض کرتے ہیں ابتدا میں تو ہے الہی غرق دریائے گناہم، تمہیں دانی و خود ہستی گواہم، آگے چل کر عرض کرتے ہیں دلم را محب یاد خیش کرتا، مرا حسب مراد خیش کرتا، یہ بھی عرض کرتے ہیں، اور عرض کرتے ہیں درون مرا بعشق خیش تن سوز، یا اللہ جل شانو میرے باطن کو اپنے عشق کی آگ میں جلا دے، بتیر درد خود جانو دلم دوز، اپنی محبت کا تیر میرے دل میں آر پار کر دے، اپنی محبت کا تیر آپ میرے دل کے آر پار کر دے، محبت کا تیر چبھو دے اندر، حوصلہ ہے مگر کرنا پڑے گا۔ فرمائے اللہ، تھوڑی دیر نفیس بات کا ذکر کی آواز سے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ۔ میرے ساتھ آپ نے یہ دہرانا ہے وہ درود پاک، اس کو بکثرت معمول بنائیں، بکثرت خواب میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار سے اپنی پیاس بجھائیں، بجھتی تو نہیں پڑ جاتی، اللہ تعالیٰ یہ پیاس ہمیں لگا دے، یہ بھوک لگائے، علم کی بھوک، اپنی محبت کی بھوک، اپنی معرفت کی بھوک۔ امام العصر خاتم المحدثین، آیت من آیات اللہ، حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ رحمت واسعہ سے ان کے تلامذہ نے سوال کیا، تلامذہ کی تو سبحان اللہ، قیوم زمان حضرت علامہ شمس الحق افغانی رحمہ اللہ،
محدث عصر حضرت ابن نوری رحمہ اللہ، مفتی اعظم پاک و ہند حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ، حضرت مولانا بدر عالم میرپی مہاجر مدنی رحمہ۔ اس تلامذہ نے پوچھا حضرت جو مقام آپ کو اس وقت حدیث پاک میں حاصل ہے کسی اور کو نہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ ایک تو یہ سوال ہے، اس کا جواب ایک حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب رحمہ اللہ رحمت واسعہ محتمم دارالعلوم دیوبند سابقا، انہوں نے ارشاد فرمایا مکہ مکرمہ ہے، یوم الاربعاء ہے، بعد صلاۃ العصر رئیس ہوئی ہے، رئیس مطاف میں ہر طرف پانی ہی پانی ہے، میزاب رحمت کی وجہ سے حتیم کو بند کر دیا ہے۔ حضرت کا پیغام آیا کہ آپ سے چند باتیں کرنی ہیں۔ میں نے عرض کیا میں طواف مکمل کر کے حاضر ہوتا ہوں، ابھی آتے تھے پہیوں والی کرسی سے، نماز مغرب ہم نے اکٹھے ادا کی۔ اس وقت یہ جو توسیہ ابھی ترکی برآمدے نہیں ہٹائے گئے، ابھی مطاف کی توسیع نہیں ہوئی تھی، سابق ترکی برآمد ہے، اس میں ملاقات ہوئی تو ارشاد فرمایا حضرت شاہ صاحب، حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ کی کچھ واقعات آپ کو سناتا ہوں۔ تو اس میں بھی حضرت نے یہ سنایا، ادھر سے تلامذہ نے پوچھا تو خلاصہ جواب کا یہ ہے، وہاں تو بچپن کی بات سنائی، حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا، حضرت محتمم صاحب نے حضرت شاہ صاحب کو بلایا، زمانہ طالب العلمی ہے، فرمایا آپ ابھی کچھ دن کے لیے گھر سے ہو کے آ جائیں۔ حضرت شاہ صاحب رونے لگ گئے، حضرت میرے اسباب کا ناغہ ہو جائے گا، میں تو حصول علم کے لیے آیا ہوں۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہ استعداد آپ کو دی ہے، صلاحیت دی ہے، یہ ناغہ آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، استعداد جید ہے آپ۔ ہمارا مشورہ یہ ہوا ہے کہ آپ کچھ دن کشمیر سے ہو آئیں، والدین کی زیارت کر کے آئیں، زاد رابی پیش فرمایا۔ حضرت شاہ صاحب زاروں کے ساتھ رونے لگ گئے۔ حضرت اسباب کا ناغہ استعداد تو اللہ تعالیٰ کا کرم، مگر سبق کے ناغہ کی نحوست مجھے آپ کیوں بھیج رہے ہیں اسباب کے دوران؟ تو حضرت محتمم صاحب نے پھر فرمایا کہ آپ رات کو روتے رہتے ہیں، میں جب گشت کرتا ہوں تو رونے کی آواز آتی ہے روزانہ، میں پوچھتا ہوں یہ کون ہے؟ تو بتاتے ہیں یہ کشمیر کے انور شاہ ہیں، روزانہ رونے کی آواز، تو بہت آپ کی آہ و بکا ہوتی ہے۔ تو پھر ہم نے مشورہ کیا یہ جو روتے ہیں روزانہ گھر یاد آتا ہے، نازوں کے پلے ہوئے ہیں، بہت نازک گھرانہ ہے، والدین کا شفقت اور پیار، والد گرامی بھی عظیم ہستیوں میں۔ پھر مشورہ ہوا کہ یہ گھر کی جدائی ان کو رلا رہی ہے، تو ذرا طبیعت پھیل جائے گی، کچھ دن گھر سے ہوا ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے عرض کیا حضرت بے شک روتا ہوں، روزانہ روتا ہوں، بس آج عرض کرتا ہوں یہ میرا اور میرے رب کا راز تھا، آج فاش ہو رہا ہے، میں روتا ہوں مگر سب کی یاد میں نہیں، رب کی یاد میں۔ رب کو رات کو رو رو کے پوچھتا ہوں آپ کے لیے آیا کیا؟ والدین کو، گھر کے راحت و آرام کو، سب چیزوں کو قربان کیا کہ رب ملیں گے، یا اللہ جل شانہ آپ کب ملیں گے؟ آپ کب ملیں گے؟ تو حضرت نے روتا ہوں روزانہ مگر سب کی یاد میں نہیں، یاد تو آتے ہیں والدین سب رشتے، مگر جو رونا ہے آہو وہ رب کی یاد۔ تو فرمایا جب بچپن ایسا ہو تو پھر بچپن کیوں نہ ایسا ہو؟ فرمائیے بچپن جب ایسا ہو تو بچپن کیوں نہ ایسا؟ اس وقت سے یہی صورت حال تھی،
بھوک زیادہ تھی، پیاس بہت تھی علم کی۔ یہ جواب بھی اپنے تلامذہ کو بھی دیا، اور بچپن یہ ذہن میں ہماری بات واضح ہو گئی۔ کتاب حاشیہ شروحات ختم ہو جاتے، پیاس نہیں ختم ہوتی۔ تمام شروحات دیکھ لیتا ہوں، تمام کتابوں، تمام ذخیرہ چھان لیتا ہوں، کتابیں ختم ہو گئی، پیاس ختم نہیں ہوتی۔ تو وہ بھوکا بچہ جس کا پیٹ نہ بھرا ہو، اس نے ابھی سیراب نہ ہوا ہو، تو اس کو کہاں نیند آتی ہے؟ فرمائیے، وہ تو تڑپتا ہے۔ تو پھر میں رکعتین ادا کرتا ہوں صلاۃ الحاجہ، پھر دعا میں ہاتھ اٹھا کے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہوں، روتے روتے، جس طرح دودھ پیتا بچہ پیٹ نہ بھرے، روتے روتے بالآخر سو جاتا ہے، اس طرح مجھے روتے روتے پھر تھوڑی دیر نیند آتی ہے۔ جو ہی نیند آتی ہے، خواب میں امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں۔ جس طرح والد دودھ پیتے بچے کو اپنی گود میں بٹھا کر کوئی بات سمجھاتا ہے، اس طرح وہ احادیث مبارکہ سمجھا کے تشریف لے۔ اب آپ ارشاد فرمائیے، پیاس جیسی ہو سیرابی بھی ویسی ہے۔ اسی کو عارف باللہ رومی ہے، ثانی ساقی عصر، مجدد غزل بصر، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ، اسی کو یوں فرماتے ہیں، میرے پینے کو دوست تو سن لو۔ پیاس لگی ہوئی ہے، پیاس سچی پیاس ہے، سچی پیاس، میرے پینے کو دوست تو سن لو، آسمانوں سے میں اترتی ہے، آسمانوں سے اترتی تہجد کے وقت۔ فرمائیے ذرا بات کو ملائیے، آپ سے رابطی عطا تہجد کے وقت ہوتا ہے۔ میرے پینے کو دوست تو سن لو، آسمانوں سے میں اترتی ہے، میں محبت الہیہ، شراب محبت الہیہ۔ اب ذرا دیکھیے، مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عزیزوں، ایک شخص کو کوئی چیز دفینہ میں مل گئی، وہ اسے لے کر جوہر شناس کے پاس آیا۔ جوہر شناس نے کہا یہ تو ہیرا ہے، بہت قیمتی ہے، لیکن 3 شرائط ہیں۔ فرمائیے، پھر فرمائیے، 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے، جب تک اس کو چمکایا نہ جائے، اس کے کونے جب تک برابر نہ کیے جائیں، کہ اس وقت تک بے قیمت پتھر۔ دوسری شرط یہ ہے، یہ بہت نازک ہے۔ فرمائیے، اچھا، یہ جو لفظ نازک ہے، اس کا تلفظ بھی بہت نازک ہے، صرف زا مضموم پڑھیں گے بس، زا کو مفتوح نہیں پڑھ سکتے، نازک نہیں کہہ سکتے، نازک۔ فرمائیے، زبان میں تو 2 طرح سے ہے، زبان میں جو زا ہے وہ مفتوح بھی پڑھ سکتے ہیں، زبان، مضموم بھی پڑھ سکتے ہیں، زبان، دونوں طرف پڑھ سکتے ہیں، لیکن نازک میں جو زا ہے وہ بہت نازک ہے۔ فرمائیے، ہم فقط نازک پڑھیں گے۔ اچھا، زبان کے بارے میں بھی تو آپ کچھ ارشاد فرمائیے۔ زبان اپنی حد میں ہے، بے شک زبان احتیاطی تدبیر، اس کا نام رکھ لیتے ہیں، حفاظتی تدبیر۔ زبان اپنی حد میں ہے، بے شک زبان بڑھے ایک نقطہ تو یہ ہے زیاں۔ دیکھیے، با ایک نقطہ تھا، ایک نقطہ بڑھا دیا، یا بن گیا، زبان سے کیا ہو گیا؟ زیاں، نقصان ہو گیا۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، چھاننا لگانا ہوگا۔ پانی چھان کے پیتے ہیں، فرمائیے، آٹا بھی چھان کر، اپنی خوراک بھی چھان کر استعمال کرتے ہیں، حتیٰ کہ تعمیر کے لیے جو بجری ہے، ریت ہے، جو تعمیر میں استعمال ہے ریت، وہ بھی چھان کر۔ فرمائیے، چھاننا ہم نے اپنے لیے بھی لگانا ہے، گفتگو بھی چھان کر، کچرا اندر نہ جائے، احتیاطی تدبیر۔ کوئی
حرام لقمہ باہر سے اندر نہ جائے، کوئی حرام جملہ اندر سے باہر نہ آئے، شان نہ آئے۔ زبان اپنی حد میں ہے بے شک زبان، بڑھے ایک نقطہ تو یہ ہے زیاں۔ اچھا ایک اور بھی اس میں نصیحت، دوسرا شعر ملاحظہ فرمائیے، کہے ایک جب، یہ بھی ایک مصرع بھی پورا نہیں، آدھا مصرع ہے، ابھی پورا ہوگا انشاءاللہ دوبارہ کا بتا۔ کہے ایک جب سن لے انسان دو، اور یہ ایک شعر پورا، ایک مصرع پورا ہوا، ابھی ایک شعر پورا نہیں ہوا۔ کہے ایک جب سن لے انسان دو، کہ حق نے زبان ایک دن کان دو، حق نے زبان ایک دن کان دو۔ بولنے کا آلہ ایک ہے، سننے کے دو، زیادہ سننا چاہیے، زیادہ نصیحت کی بات، دوسروں کی بات سننے کا مزاج بنانا چاہیے، تحمل کا، برداشت کا مزاج بنانا چاہیے۔ اب میرے ساتھ آپ ارشاد فرمائیے، تین شرائط ہیں، کتنی؟ پہلی شرط یہ ہے کہ جب تک اس کو چمکایا نہ جائے، اس کے کونے برابر نہ کیے جائیں، اس وقت تک یہ بے قیمت پتھر ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ نازک ہے، یہ بڑی احتیاط سے اس کو چمکایا اور کونے برابر کیے جائیں، اگر چٹک گیا تو بیکار ہو جائے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اگر یہ چٹک گیا تو پھر درست بھی نہیں ہو سکتا۔ اب یہ ہیرا، یہ پتھر لے کر ان تمام شرائط اور اوصاف کی فکر کی ضرورت ہوتی ہے، کسی جوہر شناس کو تلاش کر کے احتیاط اور اہتمام سے اس کو بنوایا، پھر منہ مانگے دام حاصل کیے جائیں۔ حضرت فرماتے ہیں میرے عزیزوں، میں منبر مسجد میں، خانہ خدا میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، کون فرما رہے؟ حضرت مفکر اسلام مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ، میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، وہ ہیرا آپ میں سے ہر ایک کے پاس موجود ہے، آپ میں سے عزیز طلبہ کرام اس ہیرے کا ہر ایک مالک ہے۔ وہ ہیرا ہے آپ کی صلاحیت، آپ کی استعداد، فرما برداری کی صلاحیت، بہتر سے بہترین بننے کی استعداد۔ یاد رکھیں یہ وہ صلاحیتیں ہیں، یہ وہ ہیرے ہیں جن پر ملائکہ کو بھی آپ پہ رشک آتا ہے۔ ان صلاحیتوں سے آپ اس مقام پر پہنچیں گے جس کے بارے میں ارشاد ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ ان صلاحیتوں سے آپ اللہ کے ولی بن سکتے، حق تعالی شانوں کے محبوب بن سکتے، آپ ایسے بن سکتے ہیں سارا شہر نہیں، پورا ملک، پوری امت مسلمہ، پوری ملت کی تقدیر آپ بدل سکتے۔ آپ کو پارس ہیں، آپ کو کوئی اللہ کا باغی سرکش نافرمان بھی چھو جائے اللہ والا بن جائے۔ پارس کو سب جانتے ہیں، پارس وہ ہے لوہا جس کو چھو جائے وہ سونا بن جاتا ہے۔ ایک لوہے نے پارس سے پوچھا، سنا ہے آپ کو لوہا چھوئے تو آپ کی چھونے کی برکت سے وہ سونا بن جاتا ہے؟ تو پارس نے کہا، پوچھتے کیا ہو چھو کر دیکھو، پوچھتے کیا ہو چھو کر دیکھو۔ آپ میں سے ہر ایک وہ پارس ہے، کوئی غافل، کوئی نافرمان، کوئی اللہ تعالیٰ کا باغی اور سرکش بھی آپ کو چھو جائے تو اللہ والا بن جائے۔ آپ جس بستی میں جائیں بہار آئے، وہاں کا موسم اور فضا بدل جائے، یہ تاثیر آپ کے اندر موجود ہے۔ آپ کی وجہ سے نہ جانے کتنی قومیں جنت میں جا سکتی ہیں۔ آپ میں سے ہر ایک آیت من آیات اللہ بن سکتا ہے، حجت الاسلام، شیخ الاسلام بن سکتا ہے۔ آپ اللہ جل شانوں کے مہمان، حق تعالی شانوں کے نبی علیہ السلام کے والد سے یہ سب چیزیں آپ کو حاصل ہو سکتی ہیں۔ شرط وہی ہے، کیا ہے؟ چمکایا جائے، کونے برابر کیے جائیں۔
ورنہ یہ بے قیمت پتھر ہے تو جو جامعہ کی مدرسہ کی اصول و ضوابط ہے، اسی رگڑائی کے لیے، اسی چمکانے کے لیے، کونے برابر کرنے کے لیے، یہ جو انضباط اوقات ہے، جتنے بھی اصول و ضوابط ہمارے حضرت اقدس حضرت مولانا جمشید علی صاحب رحمہ اللہ رحمت واسعہ سے کسی نے پوچھ لیا، حضرت یہ مدرسہ عربیہ رائے گنج میں، اچھا یہ پابندی ہے، سختی نہیں فرمائی، خود بھی اپنی طرف سختی کی نسبت نہیں کیا کیجیے کہ میں اس معاملے میں بڑا سخت ہوں، نہیں، میں بڑا پابند ہوں، میں تو اولاد کی تربیت میں بڑا سخت ہوں، نہیں، سخت نہیں، پابند ہیں آپ، فرمائیے آپ پابندی کرتے ہیں، آپ گرفت کرتے ہیں، سختی نہیں ہے، پابندی ہے، فرمائیے، پھر فرمائیے پابند ہیں آپ حضرت کی اتنی پابندیاں ہیں۔ مدرسہ عربیہ رائے گنج ہم دیکھتے ہیں، مجاہدہ ہی مجاہدہ ہے، نازک فضا سے طلبہ کرام آتے ہیں، اب 4 مہینے کی برکت سے رخ بدلتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، سب سے اعلیٰ تعلیم کے حصول میں منہمک ہو جاتے ہیں۔ فرمائیے اللہ جل شانہ کا کلام سب سے اعلیٰ ہے، فرمائیے اللہ جل شانہ کا کلام سب سے اعلیٰ ہے، اس کی تعلیم بھی سب سے اعلیٰ، تو فرمائے قرآن پاک والے سب سے اعلیٰ تعلیم والے، قرآن و سنت کی تعلیم سب سے اعلیٰ، مدارس دینیہ میں سب سے اعلیٰ تعلیم دی جاتی ہے۔ ہمارے جامعہ عربیہ مدنیہ میں، مدنیہ عربیہ میں سب سے اعلیٰ تعلیم دی جاتی ہے، اور سرپرست حضرات جلوہ افروز ہے والد ماجد سرپرست حضرات، آپ بھی کیا ارشاد فرمایا کریں گے کہ میرا بیٹا، میرا پوتا، میرا بھتیجا، نواسا سب سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے، اور والدہ ماجدہ اپنی صاحبزادی کے لیے فرمایا کریں گے کہ میری صاحبزادی، میری بیٹی سب سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے، سب سے اعلیٰ تعلیم، پھر فرمائیے سب سے اعلیٰ تعلیم، فضا ماحول اس سے بنے، اور ایک ہمت اور حوصلہ اور ایک وثوق اور یقین پیدا ہو کہ ماشاءاللہ سب سے اعلیٰ تعلیم۔ اور لکھے پڑھے حضرات کون ہیں؟ لکھے پڑھے، لکھے پڑھے وہ جو تہجد پڑھتے ہو، جو فجر میں بھی نہ اٹھے، وہ گرے پڑے ہیں، لکھے پڑھے، گرے پڑھوں کو جو دکان سے دفتر سے ظہر میں بھی نہ اٹھے، جو فرض نماز کے لیے فراش سے بستر سے نہ اٹھے، وہ لکھے پڑھے ہیں یا گرے پڑھے؟ گرے پڑھوں کو لکھا پڑھا کہنا یہ بھی بڑا ظلم ہے، وضع الشیء فی غیر محلی، ظلم ہوتا ہے، لکھے پڑھے۔ آپ ایک بات تو مجھے فرمائیے، فضا میں لکھے پڑھے، میرا دعویٰ یہ ہے کہ لکھے پڑھے حضرات بہت تھوڑے ہیں، گرے پڑھے بہت زیادہ ہیں۔ ہلکی سی جھلک آپ دیکھیے، اگر لکھے پڑھے لوگ زیادہ ہوتے تو فرمائیے جو کچہری ہے، عدالت ہے، ویران ہوتی نہ، جو تھانے ہیں، لڑائی جھگڑے کی جگہ ہیں، وہ سب ویران ہوتی، کیونکہ لکھے پڑھے لوگ کہاں رشوت لیتے ہیں، غصب کرتے ہیں، دوسروں کو ستاتے، جھوٹے مقدمات کرتے، لکھے پڑھے لوگ تو یہ کام نہیں کرتے، بننے مارنا، جھوٹی گواہیاں دینا، دھوکہ دینا، دوسروں کو ایذا دینا، لکھے پڑھے لوگ تو یہ نہیں کرتے، یہ گرے پڑے لوگوں کا کام۔ لکھے پڑھے حق تعالی شانوں پورے ماحول اور معاشرے کو لکھا پڑھا بنائے، دعوت کا کام، تبلیغ کی محنت، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ حضرت سے پوچھا، حضرت مجاہدہ ہے، مشقت ہے، پابندی ہے رائے گنج میں، ادھر بڑا مطبخ، اس وقت مجھے اندازہ نہیں، اس وقت میں یہ آٹا گوندنا، سالن بنانا، پھر پکانا، پھر کھلانا، اور یہ چھوٹا مطبخ اس میں تو نہیں، اس میں تو ضیوف جو خروج میں ہیں ان کی تشکیل، بڑے مطبخ میں تو طلبہ کرام ہی ہوگی۔ پھر جیسے ابھی جوڑ ہے، ہلکا 12 کا جوڑ ابھی جاری ہے رائے گنج میں،
جوڑ ہوتے ہیں، پھر 4 مہینے والوں کا جوڑ، پھر سالانہ اجتماع، تو پنڈال کو تیار کرنا، اجتماع گاہ کی تیاری طلبہ کے نام اس وقت میں بھی، اور اب بھی بانس نصب کرنا، اس وقت تو کپڑا بھی سارا، اب تو ہر علاقے والے اپنا اپنا لے کے جاتے، لیکن سارے پنڈال میں کپڑا بھی نصب کرنا، بانس نصب کرنا، سوراخ کرنا، پھر فصل کی کٹائی، سبحان اللہ۔ تو اتنا زیادہ مجاہدہ ہے، ادھر مطالعہ بھی خود کرو، استاد محترم خاموش رہیں گے، طلباء کرام خود اپنا مطالعہ ہر کر کے لائے، جتنا مطالعہ اتنا سبق ہوگا۔ مطالعہ بھی لازم ہے، تکرار بھی لازم، مطالعہ بھی، پھر سبق بھی، ادھر مجاہدہ بھی، اور ادھر پھر ہر ایک سے ملاقات کی اجازت بھی نہیں، گھر سے خطوط آئیں براہ راست نہیں پڑھ سکتے جب تک اساتذہ کرام نہ پڑھیں۔ مجھے فرمائیے، علاج گاہ میں، ہسپتال میں، دواخانہ میں داخل ہیں، جو کچھ لا کے کھلائے یہ اچھے ہسپتال کی علامت نہیں ہے۔ اچھا دواخانہ علاج گاہ وہ ہے کہ وہاں ہر ایک چیز اندر پہنچانے کی اجازت، پہلے دیکھا جائے گا یہ اس قابل ہے، لے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ نہیں۔ چنانچہ ہر خبر طالب علم تک پہنچنے کی اجازت نہیں، ہر خط یہ نہیں پڑھیں گے پہلے مشورے میں۔ حضرت اتنا مجاہدہ ہے، اتنی مشقت ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ طلباء کرام کشا کشا روان دوا ہے، شادہ و فرحان، یہ کیا سبب ہے؟ تنگ کیوں نہیں ہوتے یہ؟ تو حضرت اقدس حضرت مولانا جمشید علی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا، ہماری پابندیاں ریشم کی رسی کی طرح ہے۔ فرمائیے، ریشم کی رسی کی طرح ہے۔ ریشم کی رسی مضبوط اتنی کہ ٹوٹتی نہیں، نرم اتنی کہ چبھتی نہیں، مضبوط اتنی کہ ٹوٹتی، نرم اتنی ہے کہ چبھتی نہیں ہے۔ میرے ساتھی ارشاد فرمائیے، جو مدارس دینیہ کے اصول و ضوابط ہیں، یہ سب اسی بے قیمت پتھر جو اصل میں ہیرا ہے، اس کو چمکانے کے لیے، اس کے کونے برابر کرنے کے لیے، اس میں عزیز طلبہ کرام کو بھی شاداں فرحاں رہنا ہے، اپنے کو سپرد کرنا ہے، تاکہ ہم قیمتی ہیرا بنے جو استعداد ہمارے اندر۔ تو سرپرست حضرات کو بھی تعاون کرنا ہے کہ یہ ان کو چمکایا جا رہا۔ یہ جو خمیس کو شب جمعہ میں بھیجا جاتا ہے، یک روزہ جماعت میں بھیجا جاتا ہے، ہم آئے تھے گھر لے جانے، پتہ چلا اس کی کوئی اجازت ہی ابھی نہیں، آج تو انہوں نے شب جمعہ میں جانا، آج جماعتوں میں جانا ہے، اور شعبان المعظم میں انہوں نے سالانہ چلے میں جانا ہے۔ تو سرپرست حضرات کا بھی ذہن یہ ہو کہ یہ ان کو چمکایا جا رہا ہے، ان کے کونے برابر کیے جا رہے ہیں۔ تعلیم اور تربیت میں تربیت مقدم ہے، تعلیم ہے بیج ڈالنا، تربیت ہے بیج کے قابل بنانا۔ فرمائیے، جس زمین کو بیج کے قابل نہ بنایا گیا اور بیج ڈالا گیا، وہ بیج اگے گا یا کوئی پرندہ چگے گا؟ کوئی پرندہ چگے گا، وہ بیج نہیں اگے گا۔ تو تربیت یہ چلتے چلتے کوئی نصیحت کرنے کا نام نہیں ہے، تربیت پیہم مسلسل لگاتار ہمہ وقت ہمہ جہت کوشش محنت اور دعا کا نام ہے۔ جو مالی کرتا ہے پودے کے ساتھ بس وہی تربیت ہے، گوڈی کر رہا ہے، گھاس نکال رہا ہے، پانی لگا رہا ہے، اس کو سایہ فراہم کر رہا ہے، باڑ لگا رہا ہے، بس یہ والد ماجد اور استاد محترم وہ اسی طرح ہر پودے پہ نگاہ رکھتے ہیں۔ ان پودوں کا پانی اساتذہ کرام اور ماں باپ کے آنسو ہیں، پانی لگانے کا وقت تہجد ہے، پانی لگانے کا وقت۔ حضرت یہ کیا مسئلہ ہے؟ ساری بات کا رخ پھر تہجد کی طرف چلا جاتا ہے کہ بات وہیں سے رخ پر آئے گی۔ اسی کو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ اور ان کی دینی دعوت جو کتاب ہے، حضرت مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے ترتیب دی ہے، اس کے مقدمہ میں حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آنکھوں کا نور شب بیداری سے بڑھتا ہے، آنکھوں کا نور تہجد میں اٹھنے سے، رات کو جاگنے سے، آنکھوں کا نور شب بیداری سے بڑھتا ہے۔
زبان کی تاثیر ذکر کی کثرت سے پھیلتی ہے۔ اسلام کی ساری تاریخ گواہ ہے، اسلام میں ہمیشہ رات کے راہب بھی دن کے سپاہی ثابت ہوئے، جو رہبان باللیل و فرسان بالنہار، چونکہ رات کو استفادہ نور، دن کو افادہ نور، رات کو رب سے لینا ہے، دن کو سب کو دینا ہے۔ اور چنانچہ آگے فرماتے ہیں زبان کی روانی، قلم کی جولانی، دل کی تابانی کے بغیر شراب کی نمو سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ شراب وہ چمک ہے۔ میں اب پوچھ رہا تھا ہمارے گوادر کے ساتھی جو یہاں پڑھتے ہیں کہاں چلے گئے؟ گوادر سے جو ماشاءاللہ جی گوادر سے ماشاءاللہ۔ میں نے ان سے نگور کا پوچھا، نگور کا، پھر گنز پوچھا، پانوان، پیشکان، پسندر اور بندری اور جیونی، یہ ہمارے پیدل چلہ کا علاقہ ہے۔ پیدل چلے میں اس سارے علاقے میں ڈکالا لے گئے، پسنی سے جیونی پر، اور گوادر سے ملا قاسم اس وقت ہوتے تھے، مکی مسجد ہوتی تھی گوادر جہاں جماعتیں جاتی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہم دیکھتے تھے کہ دور سے پانی کا سامان صحرا ہے، وہ سورج کی شعاعیں دور محسوس ہوتا جیسے پانی ہے، قریب جا کے دیکھتے تو آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ تو زبان کی روانی، قلم کی جولانی۔ آپ ایک موضوع پہ گھنٹوں گفتگو کر رہے ہیں، ایک موضوع پہ قلم برداشتہ آپ صفحات کے صفحات لکھ دیں، مگر دل کی تابانی نہیں ہے، دل کا نور حاصل نہیں ہے، تو قلم کی جولانی، زبان کی روانی، دل کی تابانی کے بغیر شراب کی نمو سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی، جو دیکھنے میں بڑا تابناک نظر آتا ہے مگر مستقل اور مستقبل وجود سے معلوم ہوتا ہے۔ اب تعالی شان ہم سب سے راضی